پاکستان میں مونسون کا 11واں اسپیل شروع ہو گیا۔ سیلاب متاثرہ اضلاع میں کہاں کہاں طوفانی بارشیں متوقع۔ پاکستان میں سیلاب سے کتنی ہلاکتیں ہوئیں، مجموعی نقصان کیا ہوا، اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ پنجاب میں کتنا زرعی رقبہ زیر آب آ چکا ہے، کتنے لوگ متاثر ہیں۔ سندھ میں سیلاب سے کتنا رقبہ متاثر ہو چکا ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے اور مونسون کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد اور گرد و نواح میں چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم، اٹک، چکوال، لاہور، سرگودا، خوشاب، سیالکوٹ، ناروال، قصور، حافظ آباد، فیصل آباد، منڈی بہاؤالدین، گجرات اور گوجرانوالا میں بارش کا امکان ہے۔ پشاور، سوات، کوہاٹ، مردان، دیر، چترال، بنوں، باجوڑ، ایبٹ آباد، سوابی اور مانسہرہ میں بھی بارش کی توقع ہے۔ ادھر بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھر میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 992 ہو چکی ہے۔ ملک بھر کے مختلف مقامات پر بارشوں اور سیلابی صورتحال کے نتیجے میں 992 افراد جاں بحق ہوئے، 64,000 زخمی ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور ڈوب کر جاں بحق ہونے والے 4 بچے ہیں۔ ان کا تعلق بلوچستان کے علاقے کولو سے ہے اور ملک میں 26 جون سے اب تک جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 952 ریکارڈ ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ 504 اموات خیبر پختونخوا میں ہوئی، پنجاب میں 290، سندھ میں 80 افراد جاں بحق ہو گئے، گلگت بلتستان میں 41، آزاد کشمیر میں 38، بلوچستان میں 30 اور اسلام آباد میں سیلاب سے 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بارش اور سیلاب کے دوران ملک بھر میں اب تک 1064 افراد زخمی ہو چکے ہیں اور رواں سال مونسون سیزن کے دوران ملک بھر میں 8441 مکانات متاثر ہو چکے ہیں، 2216 مکمل تباہ ہوئے، 6265 کو جزوی نقصان پہنچا۔ دو جانب اطلاعات ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے باعث 239 پل اور 674 کلومیٹر کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ بارشوں اور سیلاب میں ملک بھر میں اب تک 6500 سے زائد جانور بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو جی بی یعنی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیلاب سے 63 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے اور پاکستان کے 3 علاقوں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں سیلاب سے 63 ارب تقریباً 80 کروڑ روپے کا 63 ارب 80 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تعمیر نو کی سرگرمیوں کے لیے 44 ارب 47 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور صوبائی رپورٹ کے مطابق یہ نقصانات 22 کروڑ 70 لاکھ امریکی ڈالر کے مساوی ہیں۔ فصلوں، مویشیوں اور مکانات کی تباہی سے 17 ارب 90 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے تقریباً، اور سیلاب سے دیگر نقصانات کا اندازہ 45 ارب 90 کروڑ سے زائد لگایا گیا ہے۔ ناظرین، سیلاب سے زرعی معیشت کو بھی شدید جھٹکا پہنچا ہے اور پنجاب میں 22 لاکھ ایکڑ رقبہ متاثر ہوا ہے۔ سیلاب نے پنجاب میں دریاؤں کے کنارے 22 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی اراضی کو ڈبو دیا ہے، جس سے سب سے زیادہ نقصان چاول کی کاشت کی ہوئی فصل کو ہوا ہے۔ صوبائی اداروں نے سیلاب سے زرعی نقصانات سے متعلق وفاقی حکومت کو تازہ اعداد و شمار سے آگاہ کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 22 لاکھ ایکڑ رقبہ متاثر ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ نقصان چاول کی کاشت فصل کو ہوا۔ 10 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی چاول کی پیداوار جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر گنے کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے، مکئی اور کپاس کی کھڑی فصلوں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح سندھ سے اطلاعات ہیں کہ جہاں پر سیلاب آیا ہے وہاں پر پیاز کی 3% تک فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک سندھ میں سیلاب کا پانی دریائی حدود سے زیادہ باہر نہیں نکلا، تاہم پنجاب کے برعکس سندھ میں سیلاب سے صرف کچے کا علاقہ ہی متاثر ہوا ہے اور ذرائع کے مطابق پنجاب کے متعدد اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر ٹیکس اور آبیانہ معاف ہو سکتا ہے۔
جن علاقوں کو معاف کیا جا سکتا ہے آبیانہ، ان میں حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، گجرات، ملتان میں کسانوں کے ذمہ ٹیکس اور آبیانہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ لاہور کی ناظرین اگر بات کی جائے تو لاہور میں سیلاب سے مجموعی طور پر 82,952 افراد متاثر ہوئے، اور لاہور میں سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ جو تیار کی گئی ہے اس کے مطابق 5 تحصیلوں سے سیلاب سے مجموعی طور پر 82,952 افراد متاثر ہوئے ہیں، اور سیلابی صورتحال پر ضلع انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق لاہور کی 5 تحصیلوں کے 26 موضع جات متاثر ہوئے۔ تحصیل سٹی 4، راوی میں 9، علامہ اقبال 5، رائے گنج 7 اور تحصیل واگا کا 1 موضع متاثر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 7,888 افراد کو لاہور میں محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت دی گئی۔ سیلاب میں پھنسے 36,658 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر لاہور میں منتقل کیا گیا۔ 3 افراد زخمی ہوئے۔ سیلاب کے باعث لاہور میں کوئی ہلاکت الحمدللہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب کے باعث ایک سڑک کو نقصان پہنچا ہے لاہور میں، اور سیلاب کے باعث نہ کوئی چھت گری، نہ بند ٹوٹا، نہ ہی کوئی پل گرا۔ سیلاب کے پیش نظر لاہور میں 17 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے، اور میڈیکل کیمپ میں 16,967 افراد کو طبی سہولیات فراہم کی گئی۔ لائیو اسٹاک کے 26 ویٹنری کیمپوں کا قیام عمل میں لایا گیا، اور ویٹنری کیمپس میں 18,921 جانوروں کو طبی سہولت دی گئی۔ 13,621 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں سیلابی پانی اترنے کے بعد بھی نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا کہ مجموعی طور پر پنجاب اور سندھ کے جو ابھی اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے۔ سیلاب سے نقصانات کا حتمی تخمینہ عالمی اداروں کی مدد سے لگایا جائے گا۔ یہ ابتدائی تخمینہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ادھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بتایا کہ حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 30 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس چیئرپرسن شہری رحمان کی زیر صدارت ہوا، جس میں ملک بھر میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی صورتحال اور ان کے لیے امدادی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بریفنگ دی کہ سیلاب متاثرین کی تعداد 30 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں بڑی تعداد پنجاب اور سندھ کے متاثرہ اضلاع کی ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ لاکھوں افراد اب بھی خیمہ بستیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں پانی، بجلی اور سہولت جیسی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ چیئرمین NDM کا کہنا تھا کہ ملک میں 50 سے زائد گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور بعض مقامات پر غلاف واقعات یعنی برفانی جھیل کے پھٹنے کا خطرہ رہائشی علاقوں کے قریب رونما ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ محکمے کا کام صرف یہ بتانا ہے کہ کب اور کہاں بارش ہوگی، مگر مؤثر ارلی وارننگ سسٹمز کا فقدان اب بھی ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شہری رحمان نے اجلاس میں کہا کہ ابتدائی وارننگ سسٹم پر صرف 15% خرچ کیا گیا، جبکہ غلاف منصوبے کے بجٹ کا 30% انتظامی اخراجات پر استعمال ہوا۔ انہوں نے غلاف 2 سائٹس پر UNDP اور وزارت ماحولیات کی کارکردگی پر سخت تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقوں کے لیے عوامی سماعتیں کرائی جائیں اور حساس وادیوں کی فوری نقشہ بندی کی جائے۔ ان کے مطابق گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی 24 وادیاں شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ 36 مقامات پر عملی اقدامات کا فوری طور پر جائزہ لینا ضروری ہے، اور سیکرٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی نے اعتراف کیا کہ بعض مقامات پر وارننگ ٹاور ہی نصب نہیں تھے، اور گلگت بلتستان کے DGMA کو بروقت معلومات نہیں پہنچ سکی۔ کمیٹی نے غلاف 2 منصوبے کی سست روی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2017 سے شروع ہونے والے اس منصوبے کی زیادہ تر سائٹس اب تک آپریشنل نہیں ہو سکی ہیں۔ چیئرپرسن شہری رحمان نے حکومت پر زور دیا کہ 2022 کی طرز پر متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منی بجٹ پر وقت ضائع کرنے کے بجائے عالمی امداد کو فعال بنایا جائے اور متاثرین کو شفاف انداز میں ریلیف دیا جائے۔ ادھر ناظرین، سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔ ایک دن میں 33,000 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب کی سیلاب متاثرین میں وبائی امراض کے حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اطلاع سامنے آئی ہے کہ بخار، جلدی امراض، آشوب چشم، ڈائریا، سانپ اور کتے کے کاٹنے کے 33,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور مریض سامنے آئے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں مختلف بیماریوں کے مریضوں کی تعداد 7,55,000 ہو گئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سانس کی تکلیف کے ساتھ 5,000 مریض، بخار کے ساتھ 4300، جلدی الرجی کے 4,000، آشوب چشم کے 700 مریض رپورٹ ہوئے۔ سانپ کے کاٹنے کے 5 کیسز اور کتے کے کاٹنے کے 20 کیسز، ڈائریا کے 1900 سے زائد مریض سامنے آئے، اور محکمہ صحت پنجاب کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں 405 فکس کیمپوں میں 2,79,000 مریضوں کا طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ اور سیلاب کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے مختلف جو اضلاع ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بڑے سیلابی ریلے اب سندھ کی طرف
بڑھ رہے ہیں اور سندھ سے گزرتے ہوئے سمندر کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر اور سیلاب انداز سندھ کی غیبی امداد بھی فرمائے اور حکومت کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نیک نیتی سے سیلاب زدگان کی بھرپور مالی امداد کرے اور ان کے نقصانات کا ازالہ کرے۔ احتشام الرحمان کی اس دعا پر آمین کہیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔